پھر وہ علماء حق اور علماء سو، ان میں فرق کیا ہوتا ہے اور ان کی پہچان کیسے ہوگی؟ کیونکہ دیکھیں وہ بھی قرآن و حدیث بیان کر رہا ہے، وہ بھی قرآن و حدیث بیان کر رہا ہے، وہ پہچان کیسے کریں؟ ہاں، یہ بڑا اہم سوال ہے اور اس کا جواب بھی بڑا سادہ سا ہے۔ ایک اس کی سب سے بڑی ایک ہی پہچان ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ علم اگر ادب کے ساتھ ہو تو رحمانی ہے، علم اگر بے ادبی کے ساتھ ہو تو شیطانی ہے۔ شیطان نے کیا کیا تھا؟ اتنا علم رکھنے کے باوجود کہ فرشتوں کو تعلیم دیا کرتا تھا، معلم الملکوت مانا گیا اس کو، فرشتوں کو تعلیم دیتا تھا، تو علم تھا تو دیتا تھا نا، عابد بھی تھا، زاہد بھی تھا، اور اپنے تئیں سب بھی کچھ تھا، لیکن وہ اپنی نظر میں بھی سبھی کچھ تھا، وہی تھا بس۔ تو گویا بے ادبی کرنے والا اندر سے متکبر ہوتا ہے، اور تکبر علم جو ہے اگر وہ تکبر کے ساتھ ہو تو پورا شیطان ہے پھر۔ تو آپ دیکھ لیں علماء حق اور علماء سو کی پہچان عوام تو بیچاری دلائل کی بنیاد پہ نہیں کر سکتی، لیکن ایک بہت بڑی ایک یعنی پہچان ہے۔ وہ کیا ہے کہ جب کسی عالم کو، جو عالم ہوتا، اکثر تو عالم ہی نہیں ہوتے، خالی خطیب ہی ہوتے بیچارے، لوگ تو ان کو بھی عالم کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اگر عالم بھی ہو، پڑھا لکھا بھی ہو، قرآن و حدیث، عربی، فقہ، نحو، حدیث جانتا ہو، سب علوم عربیہ سے واقف ہو، فارغ التحصیل ہو، ہاں، اب اس کی پہچان کیا ہے کہ اگر علم کے مطابق اس میں حلم پایا جاتا ہے، ادب پایا جاتا ہے، تو وہ اللہ والوں میں سے ہے۔ کیوں؟ من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جس کو علم کے ساتھ حکمت عطا ہوگی نا، اس کو حلم عطا ہوگا، اور اس کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ ادب کرے گا اللہ والوں کا، اللہ کا بھی ادب کرے گا، اللہ والوں کا بھی ادب کرے گا۔ اللہ والا کون ہے؟ سب سے پہلے تو انبیاء کرام اللہ والے ہیں، ان کے بعد ان کے ماننے والے صحابہ، اہل بیت، صحابہ کرام کا بھی با ادب ہو، اہل بیت کا بھی با ادب، پھر اولیاء کرام ہیں ان کے نیچے، پھر عام علماء صالحین، پھر عوام الناس، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات۔ وہ ہر چیز کا ادب کرے گا، ہر نسبت کا ادب کرے گا۔ عام طور پہ اپنی باتوں میں وہ میں نہیں بولے گا، میں کہ کلام، میرا کہنا ہی ہے، میرا کہنا ہی ہے، میرا کہنا ہی ہے، میری رائے ہی ہے۔ جس قابل ہوگا اسی قابلیت کی بات کرے گا، اپنی رائے کو حتمی نہیں قرار دے گا کہ بس یہی ہے، اس سے آگے کچھ نہیں، اس کے پیچھے کچھ نہیں، بس یہی ہے، دین تو صرف میرے کو سمجھ میں آیا اور کسی کو نہیں۔ لوگ اس کو بہت کچھ کہہ رہے ہوں گے، مقام اور مرتبے کے لحاظ سے بہت کچھ اس کا بتا رہے ہوں گے، حضرت والا شان، حضرت کوئی مجتہد، کوئی مجدد، کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی کچھ اور کوئی کچھ کہہ رہا ہوگا، کوئی جنتی کہہ رہا ہوگا، کوئی ولی کہہ رہا ہوگا۔ وہ اپنے آپ کو گناہ گار انسان سمجھ رہا ہوگا، اندر سے سمجھ رہا ہوگا، اور اس کا اظہار اس کے رویے سے ہوگا۔ اگر وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے تو بھی اظہار ہو جائے گا اس کا، اور کچھ نہیں سمجھتا تب بھی اظہار ہو جائے گا اس کا۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں؟ کس نے کہا تھا ان کو جنتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہاں، اور پہلوان بھی تھے، اور آپ کے مزاج میں جلال بھی شامل تھا۔ اب راستہ چلتے ہوئے ایک نابینا فقیر بیٹھا ہوا تھا،
آپ کو کچھ دھیان نہیں رہا تو آپ کا پاؤں اس کے پاؤں سے ٹکرا گیا. اس کو کیا پتا میرے سامنے کون ہے؟ اس نے کہہ دیا او اندھا ہے کیا؟ تو آپ نے اس سے معذرت کی اور کہا بھائی اندھا تو نہیں ہو لیکن تم مجھے معاف کر. معافی مانگ لی آپ نے. معاف کرنے والے کو اوپر سمجھیں گے نا آپ، اور معافی مانگیں گے تو نیچے جھک کے معافی مانگیں گے. اللہ جانے وہ کون تھا، آپ اس کے لیول سے نیچے آ گئے. یہ نہیں کہا میں صحابی اشرا مبشرہ خلیفہ راشد، ہاں میں سرکار نے فرمایا بھائی اور بھی کوئی ہو تو کوئی بات ہے، نبیوں کے نبی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے مجھے کنفرم جنتی فرما دیا اور میرے تو ایسے تعلقات ہیں. ہاں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی تھے، تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتائے ہوئے تھے اور ان کی عادتیں. اب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب زخم لگا نا تو آپ بھی 2 یا 2.5 دن ایسے آپ زخمی رہے. تو تبھی انہوں نے آپ کا علاج کیا، تو جب آپ کو آخر میں دودھ دیا گیا نا تو وہ آپ کی آنتوں سے باہر آ گیا. تو تبھی انہوں نے کہا کہ حضرت اب آپ اپنی وصیت کر دیں، اب ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس. تو آپ نے حضرت عبداللہ اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ حضرت حذیفہ کو بلا کے لے کے آؤ، جو رازدار ہیں نا صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، ان کو بلا کے لے کے آؤ. وہ آئے اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ان سے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ حذیفہ دیکھو میری حالت کیا ہے، اب میں شاید چند گھڑی کا مہمان ہوں، تم مجھے بتاؤ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن منافقین کے نام تم کو بتائے تھے کیا اس کے اندر میرا نام تھا؟ کہ میرا نام تو نہیں تھا. پہلے تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ رسول اللہ کا راز ہے، میں اس کو کبھی فاش نہیں کروں گا. پھر آپ نے اپنی حالت دکھائی، کہا فرمایا مجھ پہ رحم کرو، مجھے مطمئن کر دو کیا ہے معاملہ میرا، کیا ان میں میرا نام تو نہیں تھا؟ تو انہوں نے کہا نہیں آپ کا نام نہیں تھا. کیا سمجھ رہے تھے اپنے آپ کو وہ کہ پتہ نہیں میں اللہ کے یہاں مومن ہوں یا منافق ہوں؟ بالکل صحیح ہے وہ آیت انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو اللہ کو زیادہ جانتا ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے. بے شک لوگوں میں اللہ سے ڈرنے والے صرف علماء ہیں، یعنی صاحب معرفت. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے، یعنی ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے سورہ بقرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 12 سال میں پڑھی ہے. تو کیا کچھ پڑھا ہوگا؟ عربی تو جانتے ہی تھے، عربی نہیں پڑھی تھی، اس کے رموز پڑھے تھے، رموز سیکھے تھے سورہ بقرہ کے 12 سال میں. آپ کہہ رہے ہیں عالم تھے نا، عالم برحق تھے. تو کس مقام پہ سمجھتے تھے اپنے آپ کو کہ کہیں اللہ نہ کرے میں کوئی منافق تو نہیں ہوں؟ تو کیا ادب ہوگا ان کے دل میں؟ ادب ہوگا، اہل بیت کا بھی ادب ہوگا، عام شخص کا بھی ہوگا کہ یہ نابینا ہے، اس کو ٹھوکر لگ گئی، قیامت کے دن یہ کھڑا ہو جائے گا، میرا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا وہاں پر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب تو ظاہر سی بات ہے سارے کرتے تھے، وہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. جان نچھاور کرتے تھے، جان نچھاور کرنے کو فخر سمجھتے تھے اپنا. اور آج بھی یہی ہے، یہ وہی صورتحال چلی آئے گی
جو اصحاب الیمین ہیں وہ اصحاب الیمین ہی رہیں گے، ان کی ایک جیسی خصوصیات رہیں گی، وہ باادب ہوں گے۔ آج کے دور میں بھی اگر جو عالم برحق ہیں وہ جو بات کریں گے ادب کے دائرے میں رہ کر کریں گے، بے باک نہیں ہوں گے۔ اللہ والوں کی بارگاہ میں بے باکی نہیں ہونی چاہیے، نہ انبیاء کرام کے بارے میں، نہ ان کے علم کو تولتے رہے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ بھائی ایک چاہل جٹ آدمی ہوتا ہے، اس کو وکیل کے علم کا نہیں پتہ ہوتا، اس کو جج کا علم نہیں پتہ ہوتا کتنا ہے کتنا نہیں ہے، اس کو کسی آفیسر کا علم نہیں جانتا، وہ کچھ نہیں جانتا، اور اس کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ اللہ کے پیاروں کے نبیوں کے علم کو تولتا رہے کہ ان کو یہ پتہ تھا اور یہ نہیں پتہ تھا۔ یہ پتہ تمہیں کیسے چل گیا کہ ان کو وہ کیا جانتے تھے کیا نہیں جانتے تھے؟ ان کے سینے کے علم تیرے کو کیسے پتہ چل گئے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، کتنے اور کتنے نہیں ہیں؟ وہ کچھ آیتوں سے ایسے مطلب نکالتے ہیں تو اس وجہ سے وہ گمراہ ہو رہے ہیں، کیا مطلب؟ آیتوں کا صحیح معنی سمجھنا ہو تو پھر اس میں دو رائے ہیں نا، علماء حق کے بھی اقوال ہے نا، تو وہ لے لو، کیا موت بڑھتی ہے؟ اپنی رائے دے رہے ہیں، بے ادبی کی رائے، گستاخی کی رائے آپ نے بنانی ہے، اس کا مطلب پھر اندر سے بول رہا ہے، یہ بغض ہے۔ وہ شیطان کا جو بغض ہے نا، وہ جب شیطان کی صحبت میں رہتے انسان تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس کو پتہ تھا کہ یہ آدم علیہ السلام ہے، یہ واقعی اللہ کے خلیفہ ہیں، اللہ پتہ تھا کم بخت کو بغض کی وجہ سے نہیں مانا، جانتا تھا مانتا نہیں تھا۔ تو جاننا علم ہے اور ماننا اطاعت ہے، جاننے میں اور ماننے میں بڑا فرق ہے۔ تو علماء سو جو ہے وہ جانتے ہیں، سب پتہ ہے ان کو کون کون سی حدیثیں ہیں، کون کون سی آیتیں ہیں، اس کے اور کیا کیا تفسیریں اس کی ہیں، ان کو رد کریں گے اور وہ ظاہر کریں گے جو مانتے ہیں، مانتے وہی ہیں، انا خیر منہ اس کیٹیگری کی ہے نا۔ تو علماء سو کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی بارگاہ کا بے ادب ہوگا۔ دیکھیں کچھ لوگوں نے صحابہ کرام کی بے ادبی کی، اپنا گروہ الگ انہوں نے کر لیا، روافظ ہو گئے، مولا علی کو بار بار دھوکہ دیا، نعرہ لگایا کہ ہم آپ کے غلام ہیں، آپ کے پیروکار ہیں، اور ہر مقام پہ دھوکہ دیا ان کو۔ وہی دھوکہ کربلا میں آ کے بھی امام حسن کو بھی وہی دھوکہ دیا، امام حسین کو بھی وہی دھوکہ دیا۔ آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ کچھ جو ہیں وہ اہل بیت کے بغض میں گمراہ ہو گئے، خوارج، ان کی باقیات بھی چل رہی ہے آج۔ لوگوں نے کتابیں لکھی معاذ اللہ کہ مولا علی سے یہ کسی نے بولا، کیا الفاظ بولے، 300 غلطیاں ہوئی تھیں، ان کو کیا کہا جائے گا ان کو؟ یہ آج کا شیطان شتونگڑا یہ اس وقت کے مولا علی یعنی 1400 سال پہلے کے واقعات کو صرف کتابوں میں دیکھ کر اپنی رائے دے رہا ہے اور ان کو قصوروار ٹھہرا رہا ہے مولا علی کو۔ اس کی کیا اوقات ہے؟ لیکن وہی بول رہا ہے جو اندر ہے۔ اہل سنت بیچ میں معتدل، اعتدال، سیدھی راہ پر ہے، نہ دائیں گئے نہ بائیں گئے، سیدھے الحمدللہ کہ ہم صحابہ کرام کو بھی مانتے ہیں اور ان کو حیثیت کے مطابق مانتے ہیں کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اس سے کم ہم اس کے ہٹ کے ہم بات ہی نہیں کرتے، کیونکہ حدیث پاک میں اِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأَمْسِكُوا، جب میرے صحابہ کرام کو ذکر کیا جائے تو زبان کو لگام دو، امسکو، خاموش ہو جاؤ، چپ کرو۔ اور اہل بیت کی محبت کا تو وہ تو فرض ہے کہ میں تمہارے ساتھ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان کے ساتھ رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ اور میری اولاد۔ تو ہم تو ان کے بھی غلام ہیں
اہل بیت کے بھی اور صحابہ کرام کے بھی، ہمیں دونوں طرف سے اوکے ہے الحمدللہ۔ جو صحابہ کرام پہ معاذ اللہ تنقید کرتا ہے وہ قیامت کے دن خود جواب دے دے گا اپنا، یہاں بھی بری موت مرے گا، اور جو اہل بیت پر بکواس کرتا ہے وہ بھی ان کو کل کیا منہ دکھائے گا، قیامت کے دن جب آئے گا سامنے کیا بولے گا ان کے بارے میں، بولنے کی گنجائش ہوگی کوئی؟ تو یہ ادب سے ہے معاملہ۔ عالم میں عالم ہوتا ہے، لیکن ایک چیز اس کو حق پہ کر دیتی ہے، ایک چیز اس کو باطل پہ کر دیتی ہے۔ عالم برحق وہ ہوگا جو علم کے ساتھ ساتھ ادب بھی رکھے گا، اولیاء اللہ کا، صالحین کا، صحابہ، اہل بیت، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام و رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا ادب سے اگر کوئی ایسا مقام کسی حدیث میں کبھی آ جاتا ہے، اس کی توضیح کے لیے، اس کی تشریح کے لیے اچھے الفاظ، اچھا لہجہ اپنائے گا، ڈر کے بات کرے گا، خوف زدہ ہوگا، اللہ سے ڈرے گا کہ یہ اللہ کے پیارے ہیں، یہ مقبول بارگاہ ہیں، اگر میں نے مقبول ہونا ہے تو مجھے ان کی مقبولیت کو ماننا پڑے گا، میری شفاعت، میری بخشش ان کے اوپر ہے، کہ اگر یہ ناراض ہو گئے، یہ اللہ کے ولی ہیں، من عادی لی ولی آذنتہ بالحرب، جو میرے، اللہ خود فرماتا ہے کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے میں اس کو اعلان جنگ دیتا ہوں۔ اب اللہ سے لڑ کے جنت میں جائے گا کیا؟ یہ تو ادنا درجہ یعنی ولی، صحابہ اہل بیت تو اوپر کا معاملہ ہے نا، تو عام اولیاء میں نہیں آتے یہ لوگ، ان کا معاملہ اوپر ہے، اعلیٰ ہے ان کا معاملہ۔ عام اولیاء کی بھی اگر کوئی دشمنی رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اعلان جنگ فرماتا ہے۔ تو جب کبھی ایسا مقام آ جائے، قرآن و حدیث میں ترجمہ کرنا پڑ جائے، تشریح کرنی پڑ جائے، تفسیر کرنی پڑ جائے، تو اس رائے کو فوقیت دیں جس میں ادب ہے، اپنی تحقیقوں پہ نہیں جائیں، یہ تحقیقیں منہ پہ مار دی جائیں گی۔ ہم کیا، ہماری تحقیق کیا بھائی؟ تحقیق کسے کہتے ہیں؟ 4 الفاظ پڑھنا، اس میں یہ لکھا، اس کا حوالہ یہ، اس سے زیادہ کیا تحقیق کر سکتے ہیں؟ کیا 1400 سال کے واقعات دیکھ کر آئے ہم لوگ، یا کوئی جا کے دیکھ سکتا کہ کیا ہو رہا تھا اس ٹائم؟ اس وقت کے واقعات کو صرف کتابوں میں دیکھ کر تحقیق، یہ کوئی تحقیق ہے؟ مکھی پہ مکھی مارنا، اور کیا ہے؟ اس نے لکھ دیا، اس نے لکھ دیا، اس نے لکھ دیا، تم نے بھی دیکھ لیا، تم بھی وہی لکھ دو گے، آنے والے بھی وہی لکھیں گے۔ اصل واقعہ کیا تھا؟ اصل واقعہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کے ماتحت ہے تو مقبول ہے، ٹھیک ہے؟ اگر وہ واقعہ جو قرآن سے ٹکرا رہا ہے، چاہے وہ حدیث میں ہو، حدیث میں راوی گڑبڑ کر سکتا ہے، راوی بھول سکتا ہے، کتابوں میں نقل میں ادھر ادھر ہو سکتا ہے معاملہ، وہ حدیث، صحابہ اہل بیت کے بارے میں بات کر رہا ہوں، صحابہ اہل بیت کے بارے میں وہ حدیث بھی اگر ہو جو کہ کلم وعد اللہ الحسنیٰ، کہ اللہ نے ان سب سے آخرت کی بہتری کا فیصلہ کر دیا، وعدہ فرما دیا، کوئی بات، کوئی نقطہ اس آیت کے مخالف ہوگا مردود ہے، اس کو رد کر دیں آپ، آنکھیں بند کر کے رہے بھائی میں نہیں مانتا، یہ کیا بات؟ میں مانتا ہی نہیں اس بات کو، بھائی وہ چیز نہ ماننے سے ہم کافر تھوڑی ہو جائیں گے، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کے مخالفت کریں گے تو بات کفر تک چلی جائے گی۔ ہم کو قرآن مل گیا بہت ہے، یہ اب وہ کچھ مانا جائے گا جو قرآن کے ماتحت ہے، جو اس کے خلاف ہے وہ نہیں مانا جائے گا، چاہے وہ کسی کتاب میں ہو، چاہے وہ کسی حدیث کی کتاب میں ہو، چاہے وہ، اور تاریخ کی تو بات ہی کیا ہے، تاریخ تو آج کی تاریخ یہ دیکھ لیں آپ کہ ہندوستان پاکستان کی جنگ ہوئی تھی 1965 میں، ٹھیک ہے، کون جیتا تھا؟ تاریخ کیا کہتی ہے؟ پاکستان کی تاریخ کہتی ہے پاکستان جیتا تھا، اور ہندوستان کی تاریخ کہتی ہے کہ ہندوستان جیتا تھا۔ تو تاریخ تو یہ ہے، جو مرضی لکھ لو وہ تاریخ ہے۔ تاریخ کو بد مذہب روافظ بہت اہمیت دیتے ہیں، دینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ تاریخ سے کوئی بات ثابت کر دیں، کیونکہ قرآن سے کوئی ثابت ان سے ہوگا نہیں۔
کل وعد اللہ الحسنہ کے کا انکار کر نہیں سکتے، کریں گے تو کفر ہے. کیا اللہ نے وعدہ نہیں کر لیا ان سے؟ جب وعدہ بھلائی کا کر لیا تو ان کے خلاف ہر گواہی نامقبول ہے. فیصلے کے بعد کوئی گواہی نہیں ہوتی ہے. جب فیصلہ صادر ہو جاتا ہے قاضی کا، اس کے بعد گواہیاں آتی رہے، سب نامقبول. اتنی بات ہے. تو با ادب با نصیب اور بے ادب بد نصیب. ان کا بے ادب تو بد نصیب سے بھی زیادہ کوئی بد نصیب ہے کہ مفت میں ہی جہنم کا مار ہے، وہ ملے گا بھی کچھ نہیں. مخالفت کر کے کیا ملے گا؟ اگر مولا علی کی محبت کا دعویٰ کر کے صحابہ کرام کو کچھ کہا جائے گا تو مولا علی تو اس کو قبول نہیں کریں گے کہ تو کون ہوتا ہے بھائی بیچ میں بولنے والا.